السلام علیکم ویورس، ڈاکٹر ویز وکا فرام ایکسپرٹ کانسلٹ کلینک آف لاہور. ہم دن میں تقریباً 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور اتنی ہی دفعہ دن میں کچھ اور بھی کھاتے ہیں، اور اس سے کئی دفعہ زیادہ ہم رات کو کھاتے ہیں. ایٹ لیسٹ لاہور میں تو ضرور کھاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، کیا شارٹ ٹرم کانسیکوینسز ہیں اور کیا لانگ ٹرم آؤٹ کمز ہیں. تو آج ہم اپنی نیوٹریشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. آج ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کے ایک ایسے سیگمنٹ پر بات کریں گے جس کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، اور وہ ہے نیوٹریشن. اور آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر رمیشا ناصر سے، who graduated from University of Lahore in 2021 and since then she is practicing as a private nutritionist. السلام علیکم ڈاکٹر رمیشا، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ مجھے آج ادھر بلانے کا. اچھا ڈاکٹر رمیشا، آپ ہمیں بتائیں ان سمپل ورڈس کہ واٹ از نیوٹریشن. نیوٹریشن بیسیکلی از کمبینیشن آف مینی تھنگس، جیسے کہ فوڈ، اور فوڈ کی کیا فوائد ہیں. جیسے وہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے ہماری باڈی میں، اور ہمارے نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتا ہے، وہ کس طرح ہماری ڈیفیشنسیز کو امپروو کرتا ہے. اس کے بعد یہ کیا چیز اس میں اور کیا چیزیں ہیں کہ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جب تک ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے، ہم آہستہ آہستہ مطلب اوبیسٹی کی طرف جائیں گے. اوبیسٹی پھر آگے مزید ڈیزیزز ہماری باڈی میں بناتی ہے. اور پھر ایٹ دی اینڈ کہ ہماری سلیپ سائیکل از ریئلی امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا 6 to 7 hours کا سلیپ فلفل کرنا ہی کرنا ہے. وہ نہیں کریں گے تو کہ باڈی جیسی سلیپ ڈپرائیوڈ رہے گی، اتنی یہ آگے پرابلمس کریٹ کرے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نیوٹریشن از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا فوڈ، although the most important part is food. یس، ٹھیک ہو گیا. بالکل. اچھا چلیں، اگنور تو آپ کا فیلڈ بہت زیادہ کیا جاتا ہے میڈیکل پریکٹس میں بھی، جنرل لائف میں بھی، لیکن آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کی ٹریننگ میں کیا انوالو ہے. ہاؤ لانگ از یور ٹریننگ؟ اس میں ایجوکیشن کیا ہے، پریکٹس کیا کی جاتی ہے بفور یو کم ان دا ریئل لائف اینڈ ریئل لائف پریکٹس. وہ مجھے کچھ ٹریننگ کے بارے میں بتائیں. اس طرح ہے کہ ہم پہلے ایف ایس سی کرتے ہیں، وہی میٹرک او لیولس جیسے بھی ہوتا ہے. پھر ایف ایس سی کی طرف آتے ہیں. ایف ایس سی کے بعد ہم اپنی ڈگری چوز کرتے ہیں. ہم اپنا وہ چوز کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کلینکل میں جانا ہے کہ فوڈ سائنس میں جانا ہے. فوڈ سائنس بیسکلی 4 years کی ڈگری ہوتی ہے جس کے اندر کلینکل ٹچ کم ہوتا ہے، اینڈ اٹس یوزلی فار پبلک ہیلتھ، یا وہ جو وہ تھی ایک فوڈ اتھارٹی کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو 5 years کی ڈگری ہے وہ ہے کہ کلینکل بیسڈ ہوتی ہے، میڈیکل بیسڈ، ہاسپٹل بیسڈ ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں آل دا بکس، آل دا ڈیزیزز، اینڈ دین وی ہیو این ہاؤس جاب ایٹ دی اینڈ ڈفرینٹ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں. یہ اس طرح. تو اس کا مطلب ہے کہ it's not like certification for a few months or it's a few proper years. It's degree. like a proper 4-5 years training and then some apprenticeship before you come. It's an HEC approved degree. اچھا زبردست. چلیں یہ تو میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ تھا جاننا. میرا نہیں حال کہ میڈیکل فیلڈ میں بھی اور ایون جنرل پاپولیشن کو بھی کچھ آئیڈیا ہے کہ اٹس لائک اے پراپر ڈگری اینڈ ٹریننگ. اچھا، اب نیوٹریشنسٹ کے رول کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. نمبر 1، ہاؤ اے ہیلدی پرسن can see a nutritionist, or how a patient can be helped with a nutritionist. Healthy person can see a nutritionist کیونکہ وہ مینٹیننس پہ ہوتا ہے. دیٹ از ناٹ کہ اس کو کوئی بیماری ہے یا وہ ویٹ لاس ویٹ گین کے لیے آ رہا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی مزید کوئی فردر ولنریبل ایج میں، جیسے کہ ہم جب اولڈ ہو جائیں گے تو اس کے بچنے کے لیے اپنی جتنی بھی اسٹوریج ہوتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ آگے تو یہی سب کام آنا ہے. ہیلدی پرسن تو ہمیں اس طرح آ سکتا ہے ملنے. لیکن جو پیشنٹ ہے وہ آتے ہیں یوزلی ڈیزیز بیس پہ آتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ جیسے کہہ لیں کہ کارڈیو ویسکولر ڈس آرڈر ہے، کسی کو سی وی ٹی، دل کا مریض ہے، تو وہ ہمارے پاس آئے گا. ہم اس کو وہ ڈائٹ دیں گے جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، نہ کہ وہ مزید کوئی آگے جا کے خرابی کرے. لو فیٹ ڈائٹ دیتے ہیں اس میں ہم، جس میں ہم کافی چیزیں اوائڈ کراتے ہیں ان کو، اور اسی طرح سارے ڈیزیزز کو ہم لے کر چلتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے اپنا آپ ٹھیک کرنا تو وہ صرف نیوٹریشنسٹ کے پاس ہے. ہی ہیز ٹو گو تھرو دا انٹائر ہیلتھ کیئر سسٹم. پھر لیکن ان کے لیے فار ایوری ڈیزیز آئی تھنک فار ایوری پیشنٹ نیوٹریشنسٹ از ریئلی امپورٹنٹ. یعنی کہ آپ کہنے کا مطلب ہے کہ نیوٹریشنسٹ کا ایک امپورٹنٹ رول ہے بہت امپورٹنٹ کسی بھی پیشنٹ کی اور میں. بالکل. اور میں آج سے آپ بات بھی ٹھیک کر رہی ہیں، کیونکہ یو ایس میں جب ہم ہوتے ہیں تو ڈیورنگ پیشنٹ کیئر اینڈ پریکٹس نیوٹریشن از آلویز امپورٹنٹ پارٹ آف دا ٹیم. تو وہ آلویز دے آر آن دا ٹیم. اچھا ڈاکٹر رمیشا، کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ایک عام بندہ ہے چلتا ہوا پاکستان میں، مڈل کلاس کا ہے، اپر مڈل کلاس کا ہے، وائی ہی
should see a nutritionist. We understand the stars, we understand the patients, we understand celebrities. They have to be very fit. لیکن ایک عام بندہ ہے جو سک ابھی نہیں ہوا but he needs to improve his nutrition for better healthy life. تو وہ نیوٹریشنسٹ کو کیوں دیکھے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ he should see a nutritionist, اور کوئی ایسا بھی حل ہے کہ وہ نیوٹریشنسٹ کو دیکھے بغیر بھی اپنا ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کر سکتا ہے؟ ویل اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک جو نارمل لے مین ہوتا ہے نا, اس کو نیوٹریشنسٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بیکاز مال نیوٹریشن ان آور کنٹری از ریئلی ہائی. اور یہ PEM ایز ان پروٹین انرجی مال نیوٹریشن بہت زیادہ ہے اس وقت. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے, جو ورکرز ہیں, کام والے ہیں, چونکہ میں جتنے بھی رہتے ہیں لوگ, ایون کہ آئی تھنک کافی گھروں میں بھی, ہمارے بھی گھروں میں ایسے لوگ ہیں جن کو جو مال نرشڈ ہیں اس وقت, ان کو نیوٹریشنسٹ کی واقعی ضرورت ہے, بیکاز وہ چیزیں نہیں انٹیک کر سک رہے ہوتے جو ہم ایک نارمل لائف میں کرتے ہیں, اور نہ وہ چیز بائی کر سکتے ہیں. تو ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ نیوٹریشنسٹ کو دیکھنا ہے؟ دیٹ از تھرو آئی گیس کیمپس پتہ چل جائیں, فری کیمپس ہو گئے, یا پھر یہ ہے کہ ان کو کوئی ریفر کرے, جیسے کہ دیر از اے نیوٹریشنسٹ اوور دیر, کہ آپ کو ان کو دکھانا چاہیے کہ آپ اتنا زیادہ ڈیفیسٹ ہیں اور اتنی مال نرشڈ ہیں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ اس میں چلے جاتے ہیں, اسٹنٹڈ گروتھ میں فال کر جاتے ہیں. پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اور بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. پھر جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بالکل ہی اپنی مطلب ہیلتھ کو کھو چکے ہوتے ہیں اس وقت. تو آئی تھنک بفور کہ یہ چیز ہماری زیادہ پھیل جائے, ہمیں یہ چیز اسٹارٹ کر لینی چاہیے اور فری آف کاسٹ کرنی چاہیے بالکل, تاکہ یہ ہمیں مل سکے, ہم ان کو گائڈ کر سکیں آگے جانے کے لیے. اٹس جسٹ فار دا سیک آف کہ ان کو ہم ہیلدی رکھ سکیں, ہم اپنا ان کو رول بتائیں. ٹھیک ہے, چلو اس میں میرا سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ آپ نے کچھ میل نورشڈ ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا کھانے کے, تو وہ تو نیوٹریشنسٹ افورڈ نہیں کر سکتے, تو میں بھی اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم انلیس کہ گورنمنٹ جمپ ان. ٹھیک ہے جی. پھر دوسرا ایک طبقہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جو اوور نورشڈ ہے, they should see a nutritionist too. لیکن وہی زیادہ لوگ ہیں جن کو ایکچولی نیوٹریشنسٹ کی طرف چلنا چاہیے, جیسے ڈائبیٹک ہیں بٹ دے آر ایٹنگ دا ریگولر فوڈ rather than the customized food for diabetes. اور اسی طرح ہائپر ٹینسو اور ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بھی اپنی فوڈ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک نیوٹریشنسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. ہم گائیڈ کرتے ہیں تھیراپیوٹک لائف اسٹائل جو ہوتی ہے چینجز, وہ ہوتی ہے ایک تھیراپیوٹک لائف اسٹائل چینجنگ TLC جو ہوتی ہے بیسیکلی ہوتی ہے ایک نارمل جو ریگولر ڈائٹ ہوتی ہے نا, اس کو ہم چینج کرتے ہیں, ماڈیفائی کرتے ہیں ان کے لیے جو کوئی ڈیزیز سے گزرا ہو, ان کو ہم ریگولر ڈائٹ سے اس ڈائٹ تک لے آتے ہیں جو اس کی ڈیزیز کو پریونٹ کرے. چلیں اس میں میرے خیال سے ہم بہت زیادہ ہیلپ تو نہیں کر سکتے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کین پلے سم رول کہ نیوٹریشنسٹ کی کچھ اس طرح کی اویلیبلٹی کریں اپنے ہاسپٹلس میں, ایجوکیشنل سینٹرز میں, فارمیسیز پہ, مے بی اسکولز میں کچھ مٹیریل انکلوڈ کیا جائے جس میں نیوٹریشن کی امپورٹنس کو ایمفیسائز کیا جائے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب سب سے جو خطرناک بات ہے, ایک جنرل پاپولیشن کے لیول پہ تو ہمارے ایشوز ہیں, لیکن ہیلتھ کیئر سسٹم پہ ہمارے کیا ایشو ہیں؟ ہیلتھ کیئر سسٹم نیوٹریشنسٹ کو کیوں نہیں ریکوگنائز کر رہا, اور وہ نیوٹریشن کو اس طرح کیوں نہیں امپورٹنس دے سک رہے یا دے پا رہے جو کہ کسی بھی ورلڈ کلاس ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہونا چاہیے؟ بیسیکلی ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا نہیں, ایسا ہی ہے, کیونکہ پیپل کین ناٹ افورڈ اے نیوٹریشنسٹ. ہمارے ادھر اوبیسلی حالات دیکھا جائے تو پاورٹی بہت زیادہ ہے, اور لوگ دوائیاں لینا زیادہ پسند کرتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ دوائیاں بالکل چھوڑ دیں, لیکن اے نیوٹریشنسٹ کین ہیلپ یو گو تھرو ایوری تھنگ ود دا میڈیکیشن. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ تو ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا کہ nobody can disagree کہ nutritionist has important role to play in the healing system or healing process of any patient. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کیسے ایمفیسائز کر سکتا ہے کہ نیوٹریشنسٹ کو انوالو کیا جائے کہ پیشنٹ. مجھے وہی بات ہے کہ اٹس آل اباؤٹ کہ کوئی ان کو افورڈ نہیں کر سکتا. اب یہ جو 10 15 20 ہزار کے ان کے فالو اپس ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے. آئی تھنک اٹ شوڈ بی مطلب بہت لیسٹ کاسٹ میں ہمیں ایک نیوٹریشنسٹ کو رکھنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ان کو پریفر کیا جائے کہ ان کے پاس آیا جائے. ان کو پتہ ہوتا ہے اندر ہی اندر کہ ہمیں ایک نیوٹریشنسٹ کی ضرورت ہے, پر وہ یہ فیس دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہے 5-10 ہزار ادھر لگانا ہے, اس اچھا ہم ایک پورے ڈاکٹر کو لیب میں سب کچھ کر کے دوائیاں لے کے فارغ ہو جائیں, انسٹیڈ کہ وہی آپ تھوڑا سا. اگر
میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی فیس کو تھوڑا سا ڈیکریز کریں اور اپنی ورتھ کو بنائیں. اپنی ورتھ آگے رکھیں گے تو ہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک. لیکن میرے خیال سے فزیشینس کو بھی ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ آپ کو نیوٹریشنسٹ سے فالو اپ کرنا چاہیے. ان کو بھی بتانا چاہیے. فزیشین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, نہ ہی ٹریننگ کے دوران نہ ہی پریکٹس کے دوران, کہ وہ نیوٹریشن والا سیگمنٹ پیشنٹ سے ڈسکس کر سکے. دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں بھی ایک نیوٹریشنسٹ بیٹھتی ہے نا, جو بھی کوئی آپ کے پاس ایک سسٹم ہے, کوئی گیسٹرونٹرولوجسٹ ہے, کوئی کارڈیولوجسٹ ہے, نیفرولوجسٹ ہے, ان کو ایٹ دی اینڈ اپنا پیشنٹ چیک کر کے نیوٹریشنسٹ کے پاس لازمی بھیجنا چاہیے کہ آپ اس روم سے ہوتے ہوئے جائیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ان چیزوں کے ساتھ کیا اپنے آپ کو مطلب کھانا پینا, اپنی ڈائٹ کو کیسے لے کر چلیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ میں یو ایس میں پریکٹس کر رہا ہوں اور پچھلے 10 سال سے بھی میں کرتا رہا ہوں, تو وہاں پہ ڈائلسس ٹیم کا, سی کے ڈی ٹیم کا, کلینک کا ایک پارٹ ہوتا ہے نیوٹریشنسٹ, اینڈ شی اور ہی از آلویز اویلیبل ان دا کلینک. تو جو ہی آپ فزیشین سے فری ہوتے ہیں, تو اف یو نیڈ نیوٹریشن کنسلٹ, اف فزیشینس فیل لائک اٹ, کیونکہ جو ہمارا کام ہوتا ہے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا, پیشنٹ خود بعض اوقات نہیں یہ جان سکتا کہ اس کو نیوٹریشنسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ نہیں, لیکن فزیشین اس کو ایمفیسائز کرتا ہے, تو ہم پھر اس کو ریفر کرتے ہیں کلینیکل نیوٹریشنسٹ کی طرف رائٹ اوے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. یوزلی پیشنٹ کو نیوٹریشنسٹ کا نہیں پتا ہوتا, لیکن ایک فزیشین اس کی امپورٹینس ان کو بتا سکتا ہے, ان کو بتا سکتا ہے کہ یہ ایکچولی آپ کی ہمارے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے جو مذاقیہ بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیشنٹ کا سارا ایمفیسس ہی پرہیز پر ہوتا ہے, کہ ابھی آپ کی کنسلٹیشن ختم نہیں ہوئی تھی, آپ نے پرسکرپشن سے ڈسکس نہیں کیا ہوتا, تو پہلا کوشچن کرتا ہے ڈاکٹر صاحب پرہیز کی کرنی ہے. اور جب آپ نیوٹریشن کو ریفر کریں یا آپ نیوٹریشن کے بارے میں اس سے ڈسکشن کرنی شروع کریں, تو ہی از ناٹ لائک ایون لسننگ. تو یہ مجھے کبھی اس پیراڈاکس کی سمجھ نہیں آئی پاکستان میں, کہ پیشنٹ ایک طرف تو وہ پہلا سوال ہی پرہیز پہ کرتے ہیں اور اس کو فالو بھی نہیں کرتے. اب ایسے یہ بڑا پرابلم ہے, بڑے ہم لوگ کھاؤ ہیں, ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے کھانا. ویسے ایسا ہی ہے, پرہیز از ناٹ کہ سب کچھ ہی چھوڑ دو, کہ مطلب جینا بھی چھوڑ دو, یہ والا حساب نہیں ہوتا. پر یہ ہے کہ پرہیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی رائٹ تھنگس. اب وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میں گھر کے کھانے کھاتا ہوں, میں دن کی 6 روٹیاں کھاتا ہوں, پھر یہ تو غلط ہو گیا نا, بہت زیادہ کارب جا رہی ہے آپ کے اندر, وہ تو اب بعد میں جا کے آپ کو تنگ کرے گی. پرہیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھائیں, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. دیکھو میں صرف ڈاکٹر سے پرہیز والا سوال کرتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے یا اس کو ٹیز کرنے کے لیے, کیا پتہ نہیں ڈاکٹر کو پتا کہ نہیں نیوٹریشن دا. ٹھیک ہے, تو چلے اینی ویز. اچھا, اب ان لوگوں کے لیے جو نیوٹریشنسٹ افورڈ نہیں کر سکتے, مے بی بیکاز آف دا فی, مے بی بیکاز آف دا ٹریول, مے بی بیکاز آف ادر ایکسپینسز, وہ اپنے نیوٹریشن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, ان کو تھوڑا گائیڈ کریں. کہ آئی نو کہ آپ بھی بہت بزی ہیں, آپ بھی ہر بندے کو نہیں دیکھ سکتے, اسپیشلی ہمارے جیسے اوور پاپولیٹڈ کنٹری میں جہاں پہ اسکلڈ پروفیشنلز کم ہیں اور مریض یا لوگ زیادہ ہیں, تو وہ بھی ہر بندے کو ٹائم نہیں دے سکتے اپنے بزی اسکیجول میں سے. تو ایک عام بندہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیوٹریشن لیول کے ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اپنی نیوٹریشن کو امپروو کرنا چاہتا ہے, تو واٹ کائنڈ آف سورسز ہی کین یوز, لائک they can use sources like جیسے ہم لوگ ہیں, میرا جو یہ سسٹم ہے جہاں میں کام کرتی ہوں, یہ ہماری ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ اپنے پیجز پہ پوسٹ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ پوسٹ کرتے ہیں, فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں. اور میں یہ نہیں مانتی کہ کسی بوڑھے اور کسی چھوٹے بچے کے پاس بھی فیس بک یا انسٹاگرام نہ ہو, اور آج کل تو بچے ویسے یوٹیوب کے وہ ہیں. تو آئی تھنک ایوری ون شوڈ ایکچولی فالو جو فالو کرنے والی چیزیں ہیں. ہمیں وہاں جا کے دیکھیں, میرے علاوہ بہت سے لوگ ہیں اپنے بالکل پہ اپنے جو بھی ان کا فیلڈ ہے وہ اپنی اس کی ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں. پوسٹ پڑھیں, پوسٹ دیکھیں, اس کو فالو کریں. اگر آپ نہیں آ سکتے, نہیں افورڈ کر سکتے, یا آپ دور ہیں, آپ لوگ نہیں ٹریول کر سکتے, ایٹ لیسٹ آپ وہ ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں نا, وہ فالو کر سکتے ہیں. طریقہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ملک میں 4-5 کروڑ اسمارٹ فون ہے, وہ لوگ اس کو یوز کریں, بالکل صحیح, اور بجائے ٹائم ویسٹنگ مٹیریل دیکھنے کے بجائے اپنا ایجوکیشنل مٹیریل دیکھ کے بالکل, انسٹیڈ کہ وہ یہ کہیں کہ میں وہ جو ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں کہ ہائے مجھے یہ ہو گیا, ہائے مجھے وہ ہو گیا, پھر ڈاکٹر پہ بھی نہیں جانا, تو انسٹیڈ آپ بیٹھ کے وہ جو سیریل ڈراموں کی جگہ ہماری یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں اور اس کو تھوڑا فالو کریں. ہم آن لائن سسٹم کے تھرو چل سکتے ہیں. ہمارے جو ایکسپرٹ کنسلٹ کلینک ہے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں, وہاں اس پیج پہ ان کی ہماری ویڈیوز اور وہ فیس بک پہ ہماری ساری ویڈیوز لگاتے ہیں. ہم جو بھی ٹاپک ہوتا ہے ویکلی ہم ڈسکس کرتے ہیں آن ایوری ڈیزیز, ناٹ اس اونلی, ہمارا پورا ہیلتھ کیئر سسٹم. اچھا, جو ویڈیو بنانے والے ہیں نا, ان سے میں ریکویسٹ کرنی ہے, اسپیشلی جو نیوٹریشن والی ہوتی ہے نا, ویلیو والی ویڈیو, اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو کام کی بات آتی ہے نا, اس پہ آ کے وہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بندہ سبسکرائب کرے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ویڈیو کو پوری کو اپلوڈ کیا کریں,
ہاں آپ نے باقی اگر ریمیننگ ویڈیوز پہ سبسکرپشن آفر کرنی ہے تو وہ ضرور کریں، لیکن اس ویڈیو کی بات کو آدھا مت چھوڑیں. یہ میرے خیال سے ایک ہماری سوشل میڈیا کی ایجوکیشنل ویلیو کو بڑھانے میں بہت زیادہ رول پلے کر سکتا ہے کہ کم از کم جو لوگ فری ایکسیس کر سکتے ہیں اس طرح کا نالج، ان کو کمپلیٹ انفارمیشن تو ایک ویڈیو، ایک تھیم، ایک ٹاپک، ایک سبجیکٹ، وہ تو پورا مکمل مل سکے. اس کے بعد اگر انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو دیٹس فائن، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کریں، لیکن اس سبجیکٹ کے بارے میں ان کا نالج کمپلیٹ ہو جائے. تو میں ایسے یہاں مل کے سب ویڈیو بنانے والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں ضرور سوسائٹی کو ہیلپ کریں. تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر رمیشا، بہت شکریہ، بڑی مزے کی گفتگو رہی. میرے خیال سے میں نے کئی ساری چیزیں لرن کی، ہماری آڈینس نے بھی بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا. اب جانے سے پہلے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتائیں کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے کوئی میسج. ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے یہ میسج ہے کہ انٹیگریٹڈ ہیلتھ از ریئلی امپورٹنٹ، اور یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو مل کر چلانا چاہیے. کہ اگر آپ فزیشین کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی ڈائٹ کو بھی لے کر چلیں. تو اٹس ناٹ کہ اونلی آپ اپنی صرف پرسکرپشن کو فالو کریں، بٹ آپ ایک چھوٹا سا ڈائٹ چارٹ، اٹ وونٹ ہارم یو ایٹ آل، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے. اور اس میں میں ایٹ لیسٹ یہ چیزیں نہیں کرتی کہ میں بالکل سب کچھ کٹ آف کر دوں. میں وہ ساری چیزیں ایڈ کروں جو آپ کے پسند کی ہوں گی، بٹ یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو لازمی فالو کریں سب کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. چلے ڈاکٹر رمیشا، بہت شکریہ آج ٹائم دینے کے لیے. میرے خیال سے ہم نے کافی تھارولی اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس ساری ڈسکشن کا کنکلوژن یہ ہے کہ بیسیکلی آفٹر پیشنٹ پرسنل ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر سسٹم از دا مین اینٹی جو کہ ایمفیسائز کر سکتی ہے نیوٹریشن کی امپورٹنس کو. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز اے فزیشین تو میرے خیال سے نیوٹریشنسٹ اتنا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی پیشنٹ کی ہیلتھ میں جتنا کہ فزیشین کرتا ہے. اور نیوٹریشن کی ہیلپ سے آپ کوئی لیسر فزیشین نہیں ہو جاتے، آپ کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ کا کمبائن آؤٹ کم پیشنٹ کی بیٹر ہیلتھ وہ اچیو ہوتا ہے. تو میں اس سلسلے میں جنرل پاپولیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا یوز کریں، گوگل از دا بیسٹ سورس. آپ کچھ بھی اپنے ٹاپک کے مطابق سرچ کر سکتے ہیں، اس کو پریکٹس کریں اور اپنے نیوٹریشن کو امپروو کریں. اور ہیلتھ کیئر کمیونٹی سے میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ نیوٹریشنسٹ کو اپنی پیشنٹ کیئر میں ضرور انوالو کریں. وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، نہ صرف پیشنٹ کے ہیلنگ پروسیس میں بلکہ اس کے ہیلنگ پروسیس کو مینٹین کرنے میں اور اس کے ہیلدی لائف اسٹائل کو امپروو کرنے میں. تو آئی ہوپ کہ اٹ واز ویری ہیلپ فل ویڈیو فار یو گائز ٹوڈے. اگر آپ کے کسی قسم کے کامنٹس ہوں، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. آپ اگر نیوٹریشن کے بارے میں کسی اور ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو وہ بھی ہمیں ضرور سجیسٹ کریں. Inshallah, in the coming episodes, we will bring Dr. Ramisha Nasser back and ask more about nutrition. Thank you very much for watching us today. Have a good day. Allah Hafiz.